بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله عز وجل بأهل البيت خيرا أدخل فيهم الرفق۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں اور میرے پیارے ناظرین اور پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں زبان کی حفاظت کی بہت تاکید آئی ہے۔ زبان اگر آپ کی مٹھاس والی ہے تو دشمنوں کو بھی آپ اپنا کر سکتے ہو۔ اگر آپ کی زبان میں مٹھاس ہے تو تمام لوگ آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ زبان کی نرمی الجھی ہوئی مشکلوں کو حل کر دیتی ہے۔ زبان کی نرمی انسان کو زینت بخشتی ہے، لوگوں کو آپ سے دوستی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اللہ اس کو خوبصورت اور حسین بنا دیتے ہیں۔ زبان کے اندر اگر آپ کی تاثیر ہے، مٹھاس ہے، نرمی ہے، اخلاق ہے تو آپ کے عزیز و اقارب آپ کے اپنے ہو جائیں گے، آپ کے یار دوست آپ کے اپنے ہو جائیں گے۔ ہر فیلڈ میں جہاں پر بھی آپ ہیں، کام کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ڈاکٹر ہیں یا بزنس مین ہیں، تو جو لوگ بھی آپ کے تعلق میں آئیں گے، آپ سے لین دین کریں گے، آپ کے ساتھ پڑھیں گے، لکھیں گے، اگر آپ کی زبان میں مٹھاس ہے تو وہ آپ سے دوستی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور یہی چیز اسلام میں سکھائی گئی ہے۔ اسلام میں زبان کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر آپ کی زبان میں کڑواہٹ ہے تو آپ کے اپنے بھی آپ کے ساتھ بھلائی نہیں کر پائیں گے۔ وہ لوگ آپ کے ساتھ آپ کا بھلا کرنا چاہیں گے لیکن آپ کے مزاج اور ترش روی کی وجہ سے وہ آپ سے کٹنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے اندر اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے یار دوستوں میں کمیونیکیشن کی کمی ہو جائے گی، آپ ان سے کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ کی زبان کی وجہ سے وہ آپ سے کترانے لگیں گے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، آپ لوگ اپنی زبان کی خاص حفاظت کریں۔ اسلام کے اندر زبان کی اور دل کی حفاظت کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جس نے اپنے زبان کو قابو میں کر لیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ عز و جل کسی گھر میں خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک اس گھر کے اندر نرمی کو داخل کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ آپس میں نرم مزاجی سے بات کرتے ہیں، باہم مشورہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یعنی نرمائی اور مٹھاس اور خوشگوئی ان کے اندر اللہ پاک
اس گھر میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس گھر کا ہر بچہ ایک دوسرے سے اخلاق سے پیش آتا ہے، نرمی سے پیش آتا ہے، عزت سے پیش آتا ہے۔ بڑوں کی عزت اللہ پاک اس گھر میں ڈال دیتے ہیں۔ چھوٹوں پہ شفقت کرنا اس گھر کے لوگوں کی عادت بن جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نرم ہیں اور نرمی کو پسند کرتے ہیں فی الامر کلی، تمام کاموں کے اندر۔ تو اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیارے ناظرین، زبان کے اندر نرمی پیدا کرو۔ یہی زبان ہے کہ اگر آپ کے اس کے اندر مٹھاس ہے تو غیر بھی آپ کے اپنے ہو جائیں گے اور آپ ہر فیلڈ میں ترقی کرنے لگیں گے۔ آپ کاروبار میں جائیں گے تو اس میں بھی آپ کو اللہ پاک ترقی عطا فرمائیں گے۔ آپ پڑھائی لکھائی کے اندر ہوں گے، اسٹوڈنٹ ہوں گے، وہاں بھی اللہ پاک آپ کو ترقی عطا فرمائیں گے۔ عربی کے شاعر نے ایک بہت ہی خوبصورت شعر کہا ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ اس کے اندر شاعر نے کہا ہے کہ تلواروں اور نیزوں کے زخم بڑھ جاتے ہیں اور وہ زخم کبھی نہیں بھرتے جو زبان سے ہوتے ہیں۔ زبان یعنی تلخ مزاجی اور ترش روئی سے اور ترش مزاجی سے جو زخم پیدا ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں بھرتے۔ بڑی بڑی تلواروں کے زخم، بڑے بڑے نیزوں کے زخم ایک نہ ایک دن بھر جائیں گے، لیکن زبان کے زخم ان کا بھرنا ناممکن ہے۔ لوگوں سے مسکرا کر بات کرنی چاہیے۔ مسکرانا اور چپ رہنا یہ دو بہت بڑے ٹول ہیں۔ زیادہ بولنا بے وقوفی کی علامت ہے، غصے سے بولنا یہ بھی بے وقوفی کی علامت ہے، اور چلا کر بولنا عقل کو کھا جاتا ہے، اپنوں کو پرایا کر دیتا ہے، عزیز و اقارب کنارہ کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، سگے اور خونی رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے زبان میں نرمی اور مٹھاس اور لچک بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی زبان میں نرم گوئی، خوش گوئی ہوگی تو آپ کا سیلف کانفیڈنس بھی بڑھے گا، سیلف ریسپیکٹ بھی بڑھے گی۔ خوشگوئی سے غیر بھی آپ کے اپنے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ پاک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نرمی کی اور خوش مزاجی کی اور اچھے اخلاق کی جو صفت عطا فرمائی ہے، اس کی وجہ سے اور ان کے اخلاق کی وجہ سے اسلام کا پھیلنا آسان ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی نرم مزاجی اور خوشگوئی تھی کہ غیر بھی ان کے اپنے ہو جاتے تھے، دشمن بھی محبت کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے فرعون کی طرف بھیجا تو اللہ پاک نے اپنے دونوں پیارے نبیوں سے جب ان کی طرف بھیجا تو ان سے اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی کہ آپ ان سے نرمی سے بھی بات کریں۔ فرعون کو کون نہیں جانتا ہے کہ کتنا سخت تھا، کہ یہاں تک کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اللہ پاک نے ان کے پاس بھی اپنے پیارے نبیوں کو پیغام لے کر بھیجا تو اللہ پاک نے وہاں بھی نرمی کی تلقین عطا فرمائی تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نرمی سے بات کرنے سے
سامنے والے کے دل میں بات بیٹھ جاتی ہے اور سامنے والا بات کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی زبان کے اندر نرم گوئی اور خوش مزاجی اور خوش گوئی کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہو کسی بھی فیلڈ کے اندر، جس فیلڈ کے اندر بھی آپ رہتے ہو، تو آپ کو نرم گوئی اور خوش گوئی سیکھنی ہی ہوگی، اس لیے کہ اللہ پاک نے نرمی سے بہت ساری بھلائیوں کو وابستہ کر دیا گیا ہے۔ کسی خاندان میں بھلائی اسی وجہ سے ہے کہ اس کے اندر نرمی ڈال دی جائے۔ ایک شخص ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمارے مزاج کی وجہ سے، ہماری ترش روئی کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ عموماً جو لوگ سخت ہوتے ہیں، جو لوگ ترش مزاج ہوتے ہیں، ان سے لوگ کٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی ترش مزاجی سے اور سخت گوئی سے حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔